آج تک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ دنیا میں کبھی بھی ایسا سماج نہیں بن سکا. لیکن ایک فارمولا ہے جس پہ چلنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہے، وہ ہے توحید. اگر آپ توحید کو مانیں گے، اس کا مطلب ہے آپ یہ مانیں گے کہ خدا ہے اور اس کو راضی رکھنا آپ کا مقصد ہے. تو خدا کی خوشی کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ رشوت لینا چھوڑیں، تو سماج سے رشوت کم ہو جائے گی. خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، تو سماج سے جھوٹ بولنا کم ہو جائے گا. خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ظلم کرنا چھوڑیں، سماج سے ظلم کم ہو جائے گا. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھی ایک جنت کا نمونہ بن سکتی ہے اگر لوگ توحید پر عمل کریں. اپنی اس مختصر بات کو میں قرآن کے 21ویں اور 23ویں چیپٹر کی اس آیت پر ختم کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا خدا موجود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی اپنی کریشن کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر حملہ کر دیتا، زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، سسٹم کولیپس کر جاتا. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آپ کا سوال ہے کہ ہم خدا کی ذات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خدا کی پرسنالٹی، ایک ہے اس کی کریشن. اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی کریشن میں غور کرنا چاہیے، چونکہ جب ہم اس کی کریشن میں غور کریں گے تو ہم خدا کو محسوس کریں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں 6332 آیتیں ورسز ہیں، جس میں سے صرف 150 آیتیں ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، طلاق، حج، نکاح، ان ساری چیزوں سے متعلق ہیں. باقی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ تھنکنگ، آبزرویشن، غور و فکر کو بڑھاوا دے رہی ہیں. دراصل خدا کی پرسنالٹی کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ بالکل اس طرح جس طرح 1 لیٹر بوتل میں 2 لیٹر دودھ نہیں آ سکتا، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں. دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کے جو ٹولز ہیں، یعنی جو اس کے اوزار ہیں، وہ کیا ہیں. انسان کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، اس کے پاس عقل ہے، انٹیلیجنس. نمبر 2، اس کے پاس امیجینیشن ہے، یعنی کالپنک شکتی. نمبر 3، اس کے پاس سینسز ہیں، یعنی گیانندریاں. نمبر 4، اس کے پاس علم ہے، نالج. اس کے پاس تجربہ ہے، ایکسپیرینس. تو جب ہم ان 5 اکوپمنٹس کو جو انسان کے پاس ہیں غور کرتے ہیں اس پر، تو ہم پاتے ہیں کہ یہ سب لمیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے پاس سب سے ڈائنامک چیز اس کی عقل ہے، لیکن عقل کا یہ حال ہے کہ وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کام ہی نہیں کر سکتی. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ملک ہے جو نہ ایشیا میں ہے، نہ افریقہ میں ہے، نہ دنیا میں ہے، لیکن ہے ضرور، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے کہ اس میں کسی جگہ یعنی اسپیس کو نہیں بتایا جا رہا. یا پھر میں یہ کہوں کہ ایک جنگ ہوئی جو 19ویں صدی سے پہلے بھی نہیں ہوئی، 19ویں صدی کے بعد بھی نہیں ہوئی، اور کسی بھی صدی میں نہیں ہوئی، لیکن ہوئی، یہ بات انسانی عقل میں نہیں آئے گی کیونکہ اس میں ٹائم نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ انسانی عقل جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کام نہیں کرتی. انسان کے پاس دوسری زبردست چیز گیانندریاں ہیں کہ انسان 5 سینسز رکھتا ہے، لیکن انسان کے جو سینسز ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ یہاں چینی پڑی ہو، شوگر، چیونٹی اس کی خوشبو محسوس کر لے گی، لیکن ہم نہیں سن پائیں گے. ایک خاص فریکوینسی سے نیچے کی آواز ہمارے کان نہیں سن سکتے، 20,000 فریکوینسی سے اوپر کی آواز ہمارے کان پھٹ جائیں گے. اگر کوئی چیز بہت زیادہ گرم ہے تو ہمارے ہاتھ جل جائیں گے، ہماری زبان جل جائے گی. اگر کوئی چیز بہت زیادہ ٹھنڈی ہے تو ہماری زبان، ہمارا ہاتھ سن ہو جائے گا. اگر بہت زیادہ خوشبو یا بدبو ہے تو ہمارا ذہن کام نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے جو سینسز ہیں وہ بہت لمیٹڈ صلاحیت رکھتے ہیں. سینسز کا یہ حال ہے کہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں کہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو ریت پانی نظر آ رہا ہے، اندھیرے میں رسی سانپ نظر آ رہی ہے، اندھیرے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے سینسز بھی لمیٹڈ ہیں. تیسری چیز انسان کا امیجینیشن، یعنی اس کی کالپنک شکتی، اس کا تخیل. انسان کا امیجینیشن بھی بہت لمیٹڈ ہے. جہاں سینسز کام نہیں کرتے وہاں انسان کا امیجینیشن بھی کام نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ گانا سریلا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے گانا کھٹا ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ خوشبو اچھی ہے تو آپ سمجھ لیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے خوشبو نیلی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. انسان کا امیجینیشن لینتھ، ڈیپتھ، وڈتھ، اس کے علاوہ کسی ڈائریکشن کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ ایسے سرکل کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے جس کا سینٹر نہ ہو. ایسے ٹرائنگل کو کلپنا میں لا ہی نہیں سکتے جس کا اینگل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ کمپائلیشن ہوتی ہے، کریشن نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر نئی چیز ہے، لیکن نہیں. لوہا پہلے موجود تھا، بجلی پانی میں پہلے سے موجود تھی، یعنی کمپیوٹر بھی
कंपाइलेशन है, क्रिएशन नहीं है। यही वजह है कि अगर आप आर्किटेक्चर में देखें, आर्ट एंड पेंटिंग वगैरह में देखें, तो सारी चीजें सिर्फ कंपाइलेशन है। मसलन दुनिया की एक बहुत मशहूर तस्वीर है जिसमें इंसान का सर है, घोड़े का धड़ है, पंख है। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें पहले से मौजूद थी, सर मौजूद था, पंख मौजूद थे, घोड़े का धड़ मौजूद था। इंसान ने सिर्फ उन्हें कंपाइल किया। ये सिर्फ खुदा की शान है कि वो अदम से चीजों को वजूद में लाता है, यानी नील से क्रिएट करता है। लेकिन इंसान सिर्फ एग्जिस्टेंस को ही एग्जिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो चौथी चीज आपके पास इल्म है। इंसान के इल्म का यह हाल है कि वो अपने एग्जिस्टेंस यानी रूह के बारे में नहीं जानता कि व्हाट इज स्पिरिट। इंसान को टोटल पास्ट, टोटल प्रेजेंट, टोटल फ्यूचर यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल का पूरा इल्म नहीं है। तो इंसान का जो नॉलेज है वो भी लिमिटेड है। यहां तक कि आज के इंसान को आज जितनी नॉलेज पैदा हुई उसका भी इल्म नहीं है। यहां तक कि हुकूमतों को भी पूरी दुनिया की नॉलेज का इल्म नहीं होता। तो मालूम हुआ इंसान की नॉलेज भी लिमिटेड है। पांचवी चीज, इंसान का तजुर्बा। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलता जिसको पूरे माजी, पूरे हाल, पूरे मुस्तकबिल का एक्सपीरियंस हो, या सारे इंसान भी मिल जाए तब भी उन्हें टोटल पास्ट, टोटल प्रेजेंट, टोटल फ्यूचर का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इसलिए इंसान का एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। तो इंसान के जो इक्विपमेंट्स यानी उसके जो औजार हैं वही अपने आप में लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड चीज को नहीं समझा जा सकता। तो लिहाजा खुदा को उसकी जात के जरिए नहीं समझ सकते, बल्कि उसके क्रिएशन के जरिए समझ सकते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस्लाम एक ऐसे खुदा को मानने की बात करता है जो नजर नहीं आता। ये अजीब सी बात नहीं? देखिए, चीजों का नजर आना या नजर ना आना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज के वजूद का फैसला करे। मिसाल के तौर पे जो चीज नजर आती है वो होती है। मसलन ये गुलाब नजर आ रहा है, ये मौजूद है। जो चीज नजर आती है वो नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपको दूर से रेत पानी नजर आता है, लेकिन वो पानी नहीं होता। तो इसीलिए जो चीज नजर आती है मुमकिन है वो हो, मुमकिन है वो ना हो। इसी तरह जो चीज नजर नहीं आती वो नहीं होती। मसलन यहां हाथी नजर नहीं आ रहा, यानी हाथी नहीं है, लेकिन जो चीज नजर नहीं आती वो होती भी है। जैसे आपको हवा नजर नहीं आ रही लेकिन हवा है। तो किसी चीज का नजर आना या नजर ना आना उस चीज के वजूद को साबित नहीं करता, बल्कि किसी चीज के उसके वजूद को साबित भी करता है और नहीं भी करता। हम देखते हैं कि अगर कोई चीज नजर आती है तो वो होती है, लेकिन अगर किसी चीज के इफेक्ट नजर आते हैं तो वो भी होती है। मिसाल के तौर पे आपको सर्दी लगती है, आपको गर्मी लगती है, तो ये हवा के होने का सबूत है। आप एप्पल को ऊपर से गिरता हुआ देखते हैं, चीजों को ऊपर से गिरता हुआ देखते हैं, तो ये सबूत है इस बात का कि जमीन की कशिश, ग्रेविटेशनल पुल मौजूद है, जबकि कशिश आपको नजर नहीं आती। आप एक्सरे का फोटो देखते हैं लेकिन एक्सरे आपको नजर नहीं आता। इससे यह नतीजा निकलता है कि अगर किसी चीज के इफेक्ट नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज वजूद रखती है। तो जब हम यूनिवर्स में और इंसान में गौर करते हैं तो यूनिवर्स में हमें प्लानिंग नजर आती है, कंट्रोल नजर आता है, मूवमेंट नजर आता है, ऑर्गेनाइजेशन नजर आता है, राइट प्रोपोर्शन नजर आता है। तो ये सारी चीजें यानी ये क्रिएशन साबित करती है कि क्रिएटर मौजूद है। और जहां तक आप देखें, हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर नजर ना आने वाली चीजों को मानते हैं। आपकी मां ने कहा ये आपके वालिद हैं, आपने मान लिया। टीचर ने कहा ये सच है, आपने मान लिया। डॉक्टर ने कहा दवाई है, आपने मान लिया। मुमकिन है वो पॉइजन हो। तो आप नजर ना आने वाली चीज को बिलीव करते हैं। इसी तरह नजर ना आने वाली चीज को आप तोलते हैं, मेजर करते हैं। मसलन आप एनर्जी को तोल लेते हैं, आप टेम्परेचर को तोल लेते हैं। इसी तरह आप नजर ना आने वाली चीज को इस्तेमाल करते हैं। आप सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, ओवन इस्तेमाल करते हैं, रिमोट इस्तेमाल करते हैं, रेज इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी चीज का नजर आना यह साबित नहीं करता कि वो चीज है या वो चीज, किसी चीज का नजर आना उस चीज, किसी चीज का नजर ना आना उसके ना होने को साबित नहीं करता। इसलिए एक ऐसे खुदा को मानना जो नजर नहीं आता कोई हैरत की बात नहीं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। डॉक्टर साहब, दो सवालात और मैं पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर खुदा रहीम है तो वो बंदों के ऊपर यहाँ जो इंजस्टिस है वो क्यों नहीं ख़त्म करता? दुनिया में इंजस्टिस नहीं होना चाहिए था। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो मेहरबान है और सब इंसानों के साथ उसका रिलेशनशिप मेहरबानी का है तो वो फिर सज़ा क्यों देता है? देखिए, इसकी वजह यह है कि खुदा के लिए बहुत आसान है कि सारे लोग उसे मानने लगें, सारे लोग ठीक हो जाएं, सारे लोग अच्छा काम करें। लेकिन यह बात खुदा की स्कीम के खिलाफ है।
خدا نے اپنی اسکیم کے بارے میں قرآن میں بتایا ہے کہ اس نے دنیا کو امتحان کے لیے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اس میں اچھائی کا پوٹینشیل رکھا، اس میں برائی کا پوٹینشیل رکھا، اور اسے آزادی دی کہ چاہے تو اپنی آزادی سے صحیح استعمال کرے اور اچھائی کو چنے، چاہے تو اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے اور برائی کو چنے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اچھائی کو چنتے ہیں، کچھ لوگ برائی کو چنتے ہیں، اور ٹکراؤ ہوتا ہے اور کرائسس پھیلتا ہے۔ تو لیکن یہ دنیا ٹیمپریری ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ عرصے بعد یہ ختم کر دیا جائے گا، ایک دوسری دنیا ہوگی جس کو آخرت کہا گیا، وہاں دنیا میں کیے گئے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ خدا سے ملنے کے لیے کسی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں خدا سے ملنے کے لیے بھی کسی مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی، یا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے اس کے پی اے، یا کسی اور سے ملنے کے لیے کسی اور مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی خدا سے ملنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کسی مڈل مین کی آوشکتا ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے مڈل مین کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی یا پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے پی اے سے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ جو سوال ہے اپنے آپ میں غلط سوال ہے، اور غلط سوال کا صحیح جواب نہیں ہو سکتا۔ آپ اور چھت کے بیچ ایک گیپ اور ڈسٹینس ہے، آپ اور پرائم منسٹر کے بیچ ایک گیپ اور ڈسٹینس ہے، وہ آپ کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے ضرورت ہے کہ کسی مڈل مین یا بیچ کا کوئی واسطہ تلاش کیا جائے۔ لیکن خدا اور آپ کے بیچ نہ گیپ ہے نہ ڈسٹینس ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب گیپ اور ڈسٹینس ہے ہی نہیں تو واسطے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس ماڈرن ایج میں سمجھتا ہوں کہ ریلیجن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس ماڈرن ایج میں ریلیجن کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ بات اپنے آپ میں ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ماڈرنائزیشن کسے کہتے ہیں اور ریلیجن کسے کہتے ہیں۔ ماڈرنائزیشن کا جو ایریا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ماڈرنائزیشن انسان کے لائف اسٹائل کو ترقی دیتا ہے۔ ماڈرنائزیشن آپ کے کام کرنے کے طریقے، آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے کو بدلتا ہے۔ مثلا آپ کی گرانڈ مدر لکڑیوں میں پھونک پھونک کر چولہا جلاتی تھیں، لیکن آپ کی والدہ اوون میں کھانا پکاتی ہیں، تو معلوم ہوا آپ کا لائف اسٹائل چینج ہوا۔ پہلے انسان پیدل چلتے تھے، آج کا انسان ہوائی جہاز میں چلتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ماڈرنائزیشن انسانی لائف اسٹائل کو بدل رہا ہے۔ لیکن ریلیجن جو ہے، ریلیجن کا ایریا ہے ویلیوز، اقدار، کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اس کو سچ بولنا چاہیے، اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، انہیں کوآپریٹو ہونا چاہیے۔ یعنی ریلیجن کوالٹی آف مین کو ڈیولپ کرتا ہے، لیکن ماڈرنائزیشن لائف اسٹائل آف مین کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ سپوز آج سے 1000 سال پہلے کسی گاؤں کا مکھیا اپنے جھوپڑے سے نکلتا، ننگے پیر چوپال پر پہنچتا، چبوترے پر بیٹھتا، مقدمہ سنتا اور فیصلہ کرتا۔ آج سپریم کورٹ کا جج اپنے بنگلے سے نکلتا ہے، اپنی کار میں بیٹھتا ہے، کورٹ پہنچتا ہے، میز اور کرسی پر بیٹھ کر کمپیوٹر کی مدد سے فیصلہ دیتا ہے۔ تو جج اور مکھیا ان دونوں کے لائف اسٹائل میں فرق ہے، لیکن ایک چیز دونوں جگہ کامن ہے، یکساں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے انصاف۔ انصاف کرنا مکھیا کے لیے جتنا ضروری تھا، جج کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ویلیوز جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ 1000 سال پہلے کا زمانہ ہو، چاہے آج کا زمانہ ہو، چاہے 1000 سال بعد کا زمانہ ہو۔ انسان اگر اتنا ماڈرن ہو جائے کہ وہ چاند پر، مارس پر آبادی بنائے اور وہ وہاں رہے، تب بھی اس کو ویلیوز کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ماڈرنائزیشن اور ریلیجن میں کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ دونوں کے ایریاز ہی الگ الگ ہیں۔ جی شکریہ۔